محبت سے نفرت تک بھاگ 5۔ اگلے دن ہم یسریٰ کے گھر پہنچے تھے۔ اس کی ممی نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اس وقت وہ سادگی میں تھی۔ کچھ دیر بعد یسریٰ بھی آ گئی۔ سامنے والے صوفے پر اپنی ممی کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، جی کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے پاپا نے بات شروع کی۔ کہنے لگے، دیکھو تم دونوں ہی بچے نہیں، سمجھدار ہو، اس لیے ہماری بات کو سمجھ سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ اب آپ یہاں پر بیٹھ کر اپنی داستان محبت سنائیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور مجبوراً آپ کو اپنے ماں باپ کی خاطر قربانی دینی پڑی، جو آپ لوگ اب نہیں دینا چاہتے، اور ہم آپ کی ایسی محبت کو سلامی پیش کریں اور نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ میرے پاپا نے غصے سے مجھے کہا، ہمارے گھر والوں کو ہمارے رشتے پر اعتراض نہیں تھا، نہ تو نائلہ کے گھر والوں کا اعتراض تھا اور نہ ہی میرے گھر والوں کو، مسئلہ کچھ اور ہی تھا۔ اب میں بھی حیران تھا کہ ایسا کیا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے، نائلہ سے میری محبت کا سلسلہ ایک رانگ نمبر سے شروع ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، PCL ہوتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فون پر لائن کہیں اور مل جایا کرتی تھی۔ تو میں نے اپنے دوست کو کال کی تھی، جو کہ غلطی سے نائلہ کے پاس لگ گئی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب غلطی سے ہوا، اور ایسا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا تھا۔ اس دوران ہم دونوں کے درمیان دوستی بھی ہو چکی تھی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جاب نہیں کرتا تھا، اور نائلہ نے بھی اپنی تعلیمی سلسلہ ختم نہیں کیا تھا۔ اس لیے میں جانتا تھا کہ اگر میں نے نائلہ کے لیے رشتے کی بات کی تو نامنظور ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی میری جاب لگی، میں نے اپنے پیرنٹس کو نائلہ کے گھر رشتہ لے کر بھیج دیا تھا، اور ہم لوگوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ ان دنوں تو ہم لوگ ہواؤں میں تھے۔ محبت کر کے محبت کو پا لینا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ آدھی رات تک ہم دونوں باتیں کیا کرتے تھے، اگلی زندگی کے بارے میں روزانہ نئے نئے سپنے سجاتے تھے۔ ایک ساتھ ہم نے خوب سپنے دیکھے تھے، اتنے کہ تم لوگوں نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ 2 سال ہماری منگنی رہی، پھر شادی کی تیاری ہونے لگی۔ ان دنوں میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا، اور یہی حال نائلہ کا بھی تھا کہ جب نائلہ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو بہت چوٹیں آئی تھیں اور خون بھی بہت بہہ چکا تھا۔ اسے خون کی ضرورت تھی۔ میرے پاپا، ممی، میری بہن، ہم سب ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، کیونکہ میری اور نائلہ کی شادی کو بس 1 ہفتہ رہ گیا تھا، اور اس کے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جانے پر ہم سب پریشان تھے۔ نائلہ بھی رو رہی تھی، اس کے گھر والے بھی اسپتال میں تھے، اور اس کی والدہ بھی رو رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرا بلڈ گروپ چیک کر لو، اگر سیم ہے تو بے شک میں خون دے دیتا ہوں۔ لیکن جب میرا بلڈ گروپ چیک کیا گیا، کوئی ایسی بات ہوئی کہ نائلہ کے گھر والے سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ میں تھیلیسیمیا مائنر کا پیشنٹ تھا۔ میرے اندر تھیلیسیمیا کے جراثیم تھے، جو کہ ایکٹیو نہیں تھے۔ اس کے بھائی کو بلڈ تو نہیں دے سکا، لیکن بلڈ کا انتظام کر دیا تھا۔ نائلہ کے بھائی کی جان بچ گئی تھی۔ 2-3 دن بعد ہی نائلہ کے بھائی کی اسپتال سے چھٹی ہو گئی تھی۔ اس کے پاپا نے کہا کہ میری شادی نائلہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تھیلیسیمیا مائنر کا پیشنٹ ہوں۔ یہ خبر میرے سر پر کسی قیامت سے کم نہیں ٹوٹی تھی۔ میں نے فوراً سے نائلہ سے کہا کہ وہ اپنے پاپا سے بات کریں کہ وہ یہ کیا بات ہوئی۔ یہ مرض ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کریں؟ کتنے ہی لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے اور ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے کوئی کینسر تو نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے، میں پھر بھی اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کروں گا۔ جب یہ خبر نائلہ تک پہنچی تو اس نے بھی ایک طوفان سا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کیوں بے بنیاد سی بات پر اس رشتے سے انکار کر رہے ہیں؟ 2 سال سے ہماری منگنی ہے، اور میں اس سے پہلے سے سکندر کو پسند کرتی ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ لیکن اس کے پاپا نے کہا، میں تمہارا بھلا کر رہا ہوں، کیونکہ تم بھی تھیلیسیمیا کی مریض ہو اور تمہارے اندر یہ جراثیم موجود ہیں، لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہیں۔ اگر تم دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو تمہارا ہونے والا بچہ میجر تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہو جائے گا، اور اس وقت تم ایک دوسرے کی محبت کو بھول بھال کر اپنے بچوں کی زندگی کے لیے روتے پھرو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری یا اس لڑکے کی آنے والی زندگی اور تمہارے بچے کی زندگی آفت میں آ جائے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو بے شک ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ لیکن ہم دونوں ہی اس بات پر ضد کر رہے تھے کہ ہمیں ہر قیمت پر شادی کرنی ہے۔
میرے والد کو جب انکار کی اصل وجہ پتہ چلی تو انہوں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے اس بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سچ ہے اور ایسا 100% ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ میں نے ایسے بچوں کو اسپتال میں سسک کر مرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے ان کے ماں باپ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کریں۔ جب میرے والد کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی اس رشتے سے انکار کر گئے۔ میں اور نائرہ بہت لڑے، بہت جھگڑے تھے، لیکن ہمارے والد نے ہماری ایک نہیں سنی اور میری والدہ مجھے قسم دی اور یہ باتیں دیکھ کر میری شادی معصومہ سے کروا دی۔ نائلہ کی بھی شادی ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس میں ہم دونوں میں کون قصوروار تھا؟ میں نے معصومہ سے شادی ضرور کی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا سب کچھ اس کا تھا، سوائے اس دل کے، جو ابھی بھی صرف نائلہ کے نام پہ دھڑکتا ہے۔ کئی راتیں رو رو کے گزاریں، اپنی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ابھی تک صرف زندگی کو گزارا تھا، زندگی جی نہیں تھی۔ پھر بھی تم دونوں بتا دو کہ ہمیں جینے کا حق ابھی بھی ہے یا نہیں؟ اب تو ہم ان سب مراحل سے باہر آ چکے ہیں۔ پتہ نہیں زندگی کے اور کتنے سال ہمارے پاس رہتے ہیں، 2 سال، 4 سال، 5 سال یا 10 سال۔ کیا ہماری محبت کو اتنا بھی حق نہیں کہ آخری دنوں میں ہم ایک دوسرے کی سنگت میں گزار دیں؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس معاملے میں اپنے باپ کا کوئی بھی قصور نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی عمرہ کی امی کا۔ لیکن بات وہیں کی وہیں تھی کہ محبت مجھے بھی تو یسریٰ سے تھی۔ میں اس کے بنا کیسے رہ سکتا تھا؟ بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا، اور ایک طرف میرے پاپا تھے جنہوں نے 30 سال نائلہ آنٹی سے محبت کی۔ جو وجہ انہوں نے بتائی تھی یہ بھی میں جانتا تھا اور ایسا اکثر دیکھا بھی گیا تھا۔ واقعی اگر ان کی شادی اس وقت ہوتی تو ان کی اولاد میں جو بھی ہوتا وہ ہر مہینے بعد پورے جسم کا خون چینج کرواتا رہتا اور دونوں ماں باپ کی جان خشک ہوتی رہتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور یسریٰ کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی، انکل، مجھے آپ کی اور امی کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ میرے پاپا نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے بھی اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نکاح میں شامل نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میرے پاپا نے مجھے بہت سمجھایا کہ جب تم مان ہی گئے ہو تو پھر نکاح میں کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ میں نے کہا، پلیز پاپا، میری اور زیادہ پریکشا مت لیں، میری تکلیف کو بھی اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں آپ۔ وہ کہنے لگے، نکاح کے بعد نائلہ اور یسریٰ میری ذمہ داری بن جائے گی اور میں انہیں اس کرائے کے مکان میں نہیں رہنے دوں گا۔ مجھے انہوں نے یہی اپنے گھر لانا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں، مجھے بھی وقت چاہیے، آہستہ آہستہ میں سب کچھ قبول کر لوں گا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے بعد ہی میرے پاپا نے نائلہ آنٹی سے نکاح کر لیا تھا۔ یسریٰ اور نائلہ آنٹی ہمارے گھر آ چکے تھے، لیکن میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ یسریٰ کا بھی یہی حال تھا۔ جو کمرہ اسے دے دیا گیا تھا وہ اسی میں زیادہ تر بند رہتی تھی۔ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ جب بھی ہماری ایک دوسرے پر نظر پڑتی تو ہم نظریں چرانے لگتے۔ عجیب سی سچویشن میں پھنس گئے تھے۔ میرے پاپا یسریٰ کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، بالکل ایک باپ کی طرح، اور نائلہ آنٹی بھی میرا خیال رکھتی تھیں، لیکن میں اور یسریٰ ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا پاتے تھے۔ ایک بار یسریٰ کو اپنے دوست کی شادی میں جانا تھا۔ میرے پاپا اسے چھوڑ آئے اور واپس اسے اپنے دوست کی گاڑی میں ہی آنا تھا۔ مجھے آج کل ویسے بھی نیند نہیں آتی تھی۔ میں گیلری میں کھڑا تھا۔ سچ پوچھے تو مجھے یسریٰ کا انتظار تھا، لیکن رات کا 1 بج گیا تھا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ رات کے 1:30 بجے وہ آئی تھی، وہ بھی اپنے دوست کے ڈرائیور کے ساتھ نہیں، بلکہ کافی ہینڈسم سا نوجوان تھا، پیٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ جیسے ہی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے رکی، وہ لڑکا فوراً گاڑی سے نیچے اترا اور جلدی سے یسریٰ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یسریٰ گاڑی سے نیچے اتری تو کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، حالانکہ ایسی تھی نہیں۔ وہ جلدی سے تیز قدم چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی تھی۔ جب اس لڑکے نے یسریٰ کو پکارا، کہنے لگا، یسریٰ، پلیز میری بات کے بارے میں سوچیے گا ضرور، کیونکہ آپ کے جواب میں میری زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے۔ یہ سن کر میرے دل پر زوردار گھونسا لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کیا کھیل چلنے لگا تھا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے نکل کر نیچے اتر گیا۔ جیسے ہی میں گیٹ کے پاس پہنچا، شاید مین گیٹ کی چابی یسریٰ کے پاس تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ کہنے لگی، تم؟ میں نے کہا، کون تھا؟ وہ لڑکا جو تمہیں چھوڑنے آیا تھا، تمہارے دوست کا ڈرائیور تو نہیں تھا؟ وہ کہنے لگی، وہ جو کوئی بھی ہو، تم سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھا کرو، اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، میرا دماغ پہلے سے ہی بہت خراب ہے،
اس لیے شرافت سے بتاؤ کون تھا وہ لڑکا؟ کہنے لگی اینم کا بھائی تھا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی کیا کہہ سکتا ہے؟ تم لڑکوں کو دوسرا اور کوئی کام تو نہیں ہے؟ وہی کہہ رہا تھا جو کبھی تم نے مجھ سے کہا تھا۔ عام الفاظ میں مجھے پرپوز کر رہا تھا۔ سن لیا تم نے؟ ہو گئی دل کو تسلی، اب ہٹو پیچھے۔ بڑی تپی ہوئی تھی، اس بات کا اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا۔ میں نے بھی غرا کے کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا اور تم نے سن لیا؟ منہ کیوں نہیں توڑا اس کا؟ مجھے یوں غصے میں پاگل ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگی کیوں توڑوں اس کا منہ؟ ظاہر ہے مجھے کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہی ہے، تو اس لڑکی میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کل ہی اسے فون پر کہہ دوں گی میرا رشتہ لے کر آ جائے گا۔ اچھا ہے کہ میری شادی کسی اور سے ہو جائے تاکہ میں اس اذیت سے نجات پالوں جو مجھے ہر وقت اس گھر میں رہ کر ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے پیچھے ہٹا کر روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ میری جان پر بنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے بیڈ پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں کسی قیمت پر اس کو کسی کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بہرحال اگلے دن میں اس لڑکے کا پتہ معلوم کر چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پسٹل مانگی تھی جو کہ اس کے پاس موجود تھی۔ میں نے کہا مجھے ضرورت ہے۔ وہ پسٹل میں نے جیب میں ڈال لی۔ جس آفس میں وہ لڑکا کام کرتا تھا میں نے اس آفس کے نیچے گاڑی لے جا کر کھڑی کر دی۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھنے لگا تو میں گاڑی سے نیچے اترا۔ میں نے کہا کہ تم میری گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا آپ کی تعریف؟ میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، کر دیتا ہوں اپنی تعریف بھی۔ آؤ نہ بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھو بات کریں گے، تمہیں میری تعریف کا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں اپنی تعریف بھی کروں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگا لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا وہ بھی پہچان جاؤ گے، اپنی پہچان ہی تو کروانے کے لایا ہوں۔ بہرحال لڑکا کچھ سیدھا سادہ سا تھا۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی چلائی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے جیب سے پسٹل نکالی اور اسے دکھائی۔ اس کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ خوف کے مارے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا بٹوا اور اپنا موبائل مجھے دے دیا۔ کہنے لگا میرے پاس بس یہی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، اپنی جیب میں رکھو۔ تو وہ کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا جس لڑکی سے کچھ دن پہلے تم نے اظہار محبت کیا تھا، جس کے گھر تم رشتہ لے جانا چاہتے ہو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ چپ سا ہوا تھا۔ کہنے لگا کون، وہ یسریٰ؟ میں نے کہا ہاں، اور دیکھو محبت میں میرے نزدیک سب کچھ جائز ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی پسٹل ہاتھ میں پکڑ کر اس کے منہ پر پھونک ماری تھی۔ وہ کچھ گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے نشانہ بازی بہت اچھی آتی ہے، بچپن سے انہی کھلونوں سے کھیل کھیل کے بڑا ہوا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ٹریگر پہ انگلی رکھی، پسٹل اس کی طرف گھما دی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی جان نکل رہی تھی، چہرے کی رنگت بالکل پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ بات اس تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ تم نے انکار کیوں کیا ہے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کہنے لگا ہاں ہاں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا شاباش، کافی سمجھدار ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گاڑی موڑ دی، پھر دوبارہ میں اسی کے آفس تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا جاؤ شاباش، اور اب اس لڑکی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ فوراً گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ آج تک میں نے کبھی بھی پسٹل کی شکل نہیں دیکھی تھی، پہلی بار میں نے ہاتھ میں پکڑی تھی، لیکن بھرم بھی تو مارنا تھا نا۔ خیر ابھی اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ جب میرے پاپا نے یہ بتایا کہ ہم یسریٰ کا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور بہت جلدی اس کی شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر ہی میرے اندر کچھ ہوا تھا۔ پاپا کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہا ہوں جس سے وہ گزرے تھے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف میں بہت پریشان تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کہیں رشتہ ہو۔ میں اپنے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 2 دن بعد جب میں آفس سے گھر آیا تو نائلہ آنٹی ڈرائنگ روم سے برتن اٹھا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی مہمان آ کر گیا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کون آیا ہوگا۔ جہاں میرا کمرہ تھا اس کے سامنے ہی یسریٰ کا کمرہ تھا اور میرے پاپا کا کمرہ تھوڑا ہٹ کر تھا۔ میں اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا کیونکہ اندر سے اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رو رہی تھی۔ محبت تو وہ بھی مجھ سے کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ میرے لیے برداشت سے باہر تھا، لیکن میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے پاپا کہنے لگے
کہ ان لوگوں نے یسریٰ کو پسند کر لیا ہے اور گھر میں ہی چھوٹی سی منگنی کی رسم ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا جواب دیتا؟ کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، کتنے لوگوں کو دھمکیاں دوں گا، کتنے لوگوں کو یہاں آنے سے روکوں گا، اور مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کب تک اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہوں گا؟ میں بار بار اپنے دل کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید وہ میری ہو ہی نہیں سکتی، میرا اس سے رشتہ بدل گیا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ محبت وہ بھی مجھ سے کرتی ہے۔ ایک عجیب سی سچویشن میں پھنس چکا تھا، نہ ہم ایک دوسرے سے نظر ملا سکتے تھے اور نہ ہی بات کر سکتے تھے۔ میں اس کی موجودگی میں کسی اور لڑکی کو اپنا بھی نہیں سکتا تھا، اور شاید اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ 4 دن بعد اس کی منگنی تھی اور میں نے اس دن پہلی بار سگریٹ پی تھی۔ میں اس کی منگنی پر شامل ہونا ہی نہیں چاہتا تھا اور ہوا بھی نہیں تھا۔ رات کے 1 بجے میں واپس آیا تھا اور رات 1:30 بجے تک میں نے سگریٹ کی پوری ڈبیا ختم کر دی تھی۔ میں جب گھر آیا تو نائرہ آنٹی لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا تم اتنی دیر کہاں تھے؟ میں نے کہا کہیں نہیں۔ گھر میں بکھری گلاب کی پتیاں اور گھر کی سجاوٹ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی رسم ادا ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتا، نائرہ آنٹی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے صوفے تک لے گئیں۔ وہ کہنے لگی، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ میں ادھر ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنکھیں میری بھی روئی روئی سی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے سکندر کو بہت سمجھایا تھا، یقین مانو، لیکن وہ نہیں مانا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اور اس کے پیچھے کوئی جگ رسوا ہو، لیکن یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں دل پر ضبط کر رہا تھا، سیکھ جاؤں گا پاپا کی طرح زندگی گزارنا، کر لوں گا کسی معصومہ سے شادی جیسا انہوں نے کی تھی۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج میرے صبر نے جواب دے دیا تھا۔ میں کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں رویا اور میرے آنسو میرے باپ نے صاف نہیں کیے تھے۔ وہ کیوں صاف کرتے؟ انہیں تو ان کا سب کچھ مل گیا تھا۔ میں بھاڑ میں جاؤں، یسریٰ بھاڑ میں جائے، انہیں کیا فرق پڑتا تھا؟ کچھ دن بعد میں آفس سے گھر آ رہا تھا، جب میں نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی سے اترتی ہوئی یسریٰ کو دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بن پانی کی مچھلی کی طرح سے تڑپا تھا، لیکن میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ جس روڈ پر میں تھا وہیں اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، سامنے ہی ریسٹورنٹ تھا۔ وہ مجھے دیکھ چکی تھی، اس لیے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا، بلکہ اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی گاڑی کے پاس لے آئی۔ شیراز، تم یہاں پر گاڑی پارک کر دو، تمہیں میں اسد سے ملواتی ہوں۔ منگنی والے دن کہاں غائب تھے تم؟ وہ لڑکا یسریٰ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، میں گھر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگی، اچھا باہر تو آؤ، اسد سے تو مل لو۔ یسریٰ کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں دیکھ کر میرے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ پتہ نہیں میں یہ کیسے برداشت کر رہا تھا۔ بہرحال میں گاڑی سے نیچے اتر آیا اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اسد کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے یسریٰ کا ہاتھ چھوڑا اور مجھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ آپ کی تعریف؟ یسریٰ کہنے لگی، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ یہیں کھڑے کھڑے اس لڑکی کو میں شوٹ کر کے رکھ دوں۔ پھر مجھے مسکرا کے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، بھائی ہے تو ہماری منگنی پر کیوں نہیں آیا؟ وہ کہنے لگی، بزی ہوگا یا اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ گیا ہوگا کہیں۔ میں پتہ نہیں کیوں صبر سے یہ سب باتیں سن رہا تھا اور برداشت کر رہا تھا، لیکن وہ باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کے بڑی رف ڈرائیو کرتا ہوا اپنے گھر آیا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ گھر آنے پہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں قابو کر رہا ہوں نا اپنے دل پر، سب کچھ برداشت کر تو رہا ہوں، پھر کیوں بار بار مجھے بھائی کہتی ہے؟ مجھے میرے زخموں پر نمک کیوں چھڑک رہی ہے؟ رات کو وہ 9 بجے واپس آئی تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھتے ہی اس نے ہاتھ سے فلائنگ کس اپنے منگیتر کی طرف اچھالی تھی، پھر اسے ہاتھ سے بائے بائے کرتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی۔ اس وقت سب جاگ رہے تھے، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ جب سب سو جائیں گے تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ ایسی حرکتیں کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گیا، میں سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آج کی کہانی کا 5واں بھاگ یہیں تک تھا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے۔